اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس غزل نمبر 2 ہے، جس کے شاعر غلام حمدانی مصفی ہیں۔ ان کی پہلی غزل اور ان کا تعارف ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں کر لیا تھا۔ آج ان کی غزل نمبر 2 ہے غلام حمدانی مصفی کی۔ تو آئیے اس کا دیکھیے شعر نمبر 1۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ نہ گیا کوئی عدم مینس پہلے اس کا لغت دیکھ لیں۔ عدم کہتے ہیں فنا، ہستی یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اسے عدم کہا جاتا ہے۔ دل شاداں، دل کو خوش لے کے جانا، خوش و خرم دل۔ اور یہاں سے مراد اس دنیا سے حسرت و ارماں۔ اب جو حسرت ہے یہ ناکام آرزو کو کہا جاتا ہے۔ ارماں کہتے ہیں خواہش کو، تمنا کو۔ کہا گیا کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، آخرت میں کوئی بندہ بھی اپنی خوشی سے نہیں گیا، اس دنیا سے کوئی بندہ بھی اپنی خوشی سے نہیں گیا۔ یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ اس دنیا سے جو شخص بھی گیا ہے وہ ادھوری خواہشات اور جو اس کی تمنا تھی اس کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ نثری مفہوم دیکھیے کہ کوئی بھی سفر آخرت پر جاتے ہوئے خوش نہیں ہوا، بلکہ حسرتوں کا جہان اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اب لامتناہی خواہشات کا تذکرہ اس شعر میں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے آخر اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، جس کو بھی اللہ نے جان ڈالی ہے، وہ درند چرند پرند جو بھی ہے، اس نے آخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور واحد ایک حضرت انسان ایسی مخلوق میرے رب نے پیدا فرمائی ہے جس کو فرشتوں سے بھی مطلب کہ بڑھ کر، فرشتوں سے بھی زیادہ جو اس کو عزت، تکریم، تحریم دی۔ اب دیکھیں، یہ وہ شخص اور یہ خواہشات کے پیچھے پڑ کے جس رب نے پیدا کیا، جس نے اس دنیا میں بھیجا، ایک رزق کے پیچھے رازق کو بھول بیٹھا ہے اور لامتناہی خواہشات کا سلسلہ ہے۔ آخر مرتے دم تک انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہی ذرا غلام حمدانی مصفی نے بات کی، اس دنیا سے جو بھی گیا ہے نا، وہ چھوٹی عمر میں چلا گیا، لڑکپن میں گیا ہے، جوانی میں گیا ہے، بڑھاپے میں گیا ہے، تو وہ خواہشات کا پورا بوجھ ساتھ لے کے گیا ہے۔ اب کسی کی تو یہ خواہش تھی کہ میں اس دنیا میں اتنا زیادہ مال اکٹھا کر جاؤں، دھن دولت روپے پیسہ اکٹھا کر جاؤں۔ اب کسی کی یہ خواہش تھی کہ میں اس دنیا میں حکومت کر جاؤں۔ کسی کی یہ خواہش تھی، کسی کے پاس 5 مرلے کا مکان تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں 2 کنال کا 4 کنال کی ایک کوٹھی بنا کے چلا جاؤں۔ کسی کے پاس بینک بیلنس تھوڑا ہے تو اس نے کہا میں بہت زیادہ بینک بیلنس اکٹھا کر جاؤں۔ اسی طرح ہر شخص نے، اگر کوئی مجازی کی دنیا میں پڑ گیا ہے تو اس نے چاہا کہ میں مجازی میں یہ مقام حاصل کر جاؤں۔ جب خواہشات کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں تو اس وقت جو حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ جب حقیقی خوشی انسان سے چھن جاتی ہے پھر انسان میں حسرت و ارماں پیدا ہو جاتے ہیں، خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور خواہشات ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر اچھائی اور برائی کا فرق مٹا دیتی ہے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس میں اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر دنیا سے کوئی بندہ بھی خوش نہیں جا سکتا۔ اور جنہوں نے اس کا دوسرا منظر دیکھیے، جنہوں نے خواہشات پہ کنٹرول کیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو کچھ مل گیا تو اس رب کی رضا سمجھی، جو نہیں ملا انتظار کیا، صبر کیا، وہ جب بھی اس دنیا سے جائیں گے وہ خوش جائیں گے۔ ان کے ہاں اگر حسرت ہوگی تو ایک حسرت ہوگی، کاش میں کچھ اور اچھا کر لیتا۔ اچھا کر رہے تھے اور خواہش تھی کاش میں اور اچھا کر لیتا۔ تو اگر جو خواہشات کے پیچھے، حسرت و ارماں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں وہ خوش و خرم نہیں جاتے۔ یہی حمدانی مصفی نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا سے کوئی بندہ بھی خوش نہیں گیا، جو بھی گیا ہے وہ حسرتوں کا ایک بوجھ لے کے اس دنیا سے گیا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا، نمرود، شداد، فرعون، اس جیسے جو شخص آئے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، ہم سب سے بڑے رب ہیں، ایسے لوگوں کا انجام دیکھ لیں کیا ہوا۔
اب حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دوسرا شعر، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ نہ ہی سکندر رہ گیا ہے نہ ہی دارا رہ گیا ہے، بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے نام بھی مٹ گئے ہیں۔ اب دوسرا شعر، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ جس میں سے لالا گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ باغ وہ دشت جنوں، لغت دشت جنوں کہا جاتا ہے دیوانگی کا جنگل، ایسا جنگل جس میں رہ کے انسان اپنی کیئر بھی نہیں کر پاتا، ایسا جنگل جس میں رہ کے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسا جنگل جس میں انسان رہ کر اپنا جو قمیص ہے، اپنا جو لباس اس نے زیب تن کیا ہوتا ہے اس کو وہ پھاڑ دیتا ہے۔ لالا گل، لالا گل یہ مختلف قسم کے پھول یا مراد۔ اب لالا گل یہ ریڈ کلر کا ایک پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ ثابت مینز صحیح، درست، گریبان قمیص کا گلے والا حصہ، اسے گریبان کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ جس میں سے، مینز یہ جو باغ ہے یہ وہ دیوانگی کا جنگل ہے کہ جس میں سے پھول بھی اپنا گریبان ثابت لے کر نہیں گئے۔ اب دیکھیں باغ سے مراد یہاں دنیا لیا گیا ہے، باغ سے مراد یہاں دنیا لیا گیا ہے۔ دنیا ایک ایسا وحشت والا جنگل تھا کہ جس میں خوبصورت لوگ بھی اپنا آپ سلامت لے کر نہیں گئے۔ اب دیکھیں اس کے دو پہلو، نثری مفہوم دیکھیں، اس دنیا سے کوئی بھی اپنا آپ سلامت لے کر نہیں گیا۔ ایک دو پہلو اس میں دیکھیں، اگر پہلا ہم پہلو یہ لے لیں، باغ ہے، باغ میں جب پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہار کا دور ہوتا ہے، بہار کے بعد خزاں کا ایسا دورہ ہوتا ہے، ادھر اس باغ کے اندر ایسی وحشت پھیل جاتی ہے، اس میں وہ خوبصورت گل جس کو دیکھ کے بلبل وہاں بسیرا کرتی تھی، وہ خوبصورت گل جس کو دیکھ کے بلبل وہاں چہچہاتی تھی، وہ خوبصورت گل جس کو دیکھ کر مخلوق خدا اس چمن کا، اس باغ کا رخ کرتی تھی، وہ بھی اپنا آپ سلامت نہیں رکھ پاتے، آخر ان کو بھی فنا ہے، آخر وہ بھی چلے جاتے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے۔ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کوئی بھی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب دوسرا جو اصلی اس میں بات بیان کی گئی ہے، یہ استعارہ لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل جو چیز بیان کی گئی وہ یہ دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے۔ باغ مینس یہ دنیا کا وہ وحشت بھرا جنگل ہے، یہاں خوبصورت سے خوبصورت لوگ بھی نہیں رہ سکے، آخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جن کو اپنے حسن پہ بہت زیادہ ناز تھا، جن کو اپنی دولت پہ بہت زیادہ ناز تھا، جن کو اپنے بنگلوں پہ بہت زیادہ ناز تھا، جن کو اپنی اولاد پہ بہت زیادہ ناز تھا، اور آخر موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہی شعر دیکھ لیجئے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، آخر جو بھی آیا ہے وہ آخر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ موت کے ساتھ کوئی شخص بھی موت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ موت نے جس کو پنجہ ڈالا ہے نا، موت نے اس کو ہرا کے چھوڑا ہے، موت نے اس کو ایسا نیچے گرایا ہے کہ وہ شخص عمر بھر یاد کرتا رہا ہے۔ جب انسان کی موت سر پہ آ جاتی ہے دن انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، کاش میں کچھ اور کر لیتا، کاش میں کچھ ایسا اچھا کر لیتا کہ آج یہ لمحات میرے لیے کچھ آسان ہو جاتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، دنیا یہ وہ وحشت بھرا جنگل، اگر اس میں آئے ہم کچھ اچھا کر جائیں، اگر اس دنیا میں آئے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا نام و نشان رہے۔ یہاں میں رک کے ایک بات کرتا ہوں، اس کا حصہ بھی چاہے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے گا۔ ہم سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ہم فیس بک پہ، ہم ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، ہم ٹک ٹاک پہ، ہم یوٹیوب پہ ایسی چیزیں کچھ ڈال رہے ہیں جس کا انسانیت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھ کے انسانیت بھڑک رہی ہے۔ تو دیکھیں کسی وقت میں موت نے اگر آگے گھیر لیا، کسی بھی وقت انسان کو موت نے دبوچ لیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، وہ جانے کے بعد کیا ایسا چھوڑ کے جائے گا کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا؟ ایسا کچھ بھی اگر نہیں چھوڑ کے جائے گا تو سوائے کل کو رسوائی کے اور انسان کو کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا جنگل ہے، یہاں سے کوئی بندہ بھی صحیح سلامت نہیں گیا، وہ اس کا ہمیشہ یہ گریبان پھٹ گیا تھا، وہ اپنا آپ چاک چاک کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ شعری حوالہ دیکھیے آپ، کیا گل کھلے گا دیکھیے،
ہے فصل گل تو دور اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ کہتے کیا پھول کھلے گا، کیا ماجرا ہوگا بھئی، یہ منظر تو دور کا ہے، ہم اس سے پہلے اس منظر کی جانب بھاگتے ہیں۔ کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم پھر سے ہے بہار کے آنے کی۔ شعر نمبر 3، پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا میں تاباں لے کر۔ پردہ خاک خاک کے پردے میں، مٹی کے نیچے مینس قبر میں، رخسار چہرہ، خوبصورت چہرہ، گال، میں کہتے ہیں چاند کو، میں چاند، روشن چاند، چمکتا ہوا چاند۔ کہتے ہیں کہ پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر افسوس، کہتے ہیں کہ مٹی کے اندر اس قبر کے نیچے جا کے سو رہے ہیں افسوس، اور ایسے چہرے جو چاند جیسے تھے، یا ایسے چہرے جو چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ دیکھیے نثری مفہوم، افسوس، کیسے کیسے خوبصورت چہرے مٹی میں مل گئے ہیں۔ دیکھیں اجل نے چھوڑا نہ کس طرح نہ دارا، اسی سے سکندر صفحت بہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھیں پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر افسوس، کہتا ہے خاک کے اندر جا کے سو رہے ہیں جن کو اپنے حسن پہ بھی ناز تھا، جن کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، جو خاک کا ایک ذرہ بھی اپنے چہرے پہ نہیں پڑنے دیتے تھے، تو خاک میں بیٹھنا تو درکنار۔ کہتے ایسے خوبصورت چہرے بھی منو مٹی کے نیچے جا کے سو رہے ہیں۔ آج تو سکون نہیں پڑتا، سخت گرمی کا موسم ہو تو انسان کو سکون نہیں پڑتا کہ ضرور ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھنا ہوتا ہے، سخت سردی کا موسم ہو تو انسان کو سکون نہیں پڑتا، ضرور کسی گرم کمرے میں بیٹھنا ہوتا ہے، ضرور مطلب کہ آگ جلانی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں انسان اب کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ وے اس کا ڈھونڈ لیتا ہے، اور جب انسان نے منو مٹی کے نیچے جانا ہے تو وہاں اس کا کیا ہوگا؟ وہاں صرف اور صرف انسان کے اچھے اعمال اس کے لیے وہاں رہنمائی کا سبب بنیں گے، وہی اچھے اعمال اس کے لیے ایک ٹھنڈک کا سبب بنیں گے، وہی اچھے اعمال اس کو وہاں تقویت، سکون اور امن دیں گے۔ تو یہی شاعر اس میں کہتے ایک افسوس، چاند جیسے چہرے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مراد یہ کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جس بھی رنگ سے، اس کا جیسا بھی رنگ ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، سیاہ ہے، آخر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر سیاہ رنگت والے اس بات پہ مان کریں کہ ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں، تو عزیز طلباء یہ بات بالکل ان لوگوں جیسی ہے جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دانشور لوگ، عقل مند لوگ، دانا لوگ وہ ایسی بات نہیں کرتے، آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سوچ کر جب انسان زندگی گزارے۔ استاد محترم بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹے اگر تم نیکی نہیں کر سکتے تو بدی بھی نہ کرو، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ دو۔ اور آج کے دور میں دیکھیں نیکی کے بارے میں پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، حضرت واصف علی واصفی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں کہ برائی کا موقع ہونے کے باوجود بھی برائی نہ کرنا یہ نیکی ہے۔ تو پھر ہم جیسے انسان بھی ہیں، جس فقہ سے بھی ہمارا تعلق ہے، جس ملک سے بھی ہمارا تعلق ہے، آخر منو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ آج جتنے مٹی کے اوپر ہیں کل کو اتنا ہی نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے تو وہی بات کہ خوبصورت چہرے بھی افسوس اس مٹی کے نیچے جا کر سو رہے ہیں۔ موت آئے گی میں پاروں کو، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ موت، چاند جیسے چہروں کو بھی موت آئے گی، کہتے افسوس یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ رہنا تم نے یہاں مدام نہیں، دل لگانے کا یہ مقام نہیں، آپ نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، یہ جو مقام ہے یہ دل لگانے کا نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کچھ سفر کر رہے ہوں، راستے میں کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا پڑ جائے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑ جائے، وہ ہمارا مستقل مقام نہیں ہوتا، وہ ٹیمپریری پلیس ہوتی ہے، وہ عارضی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کے وہاں سے ہم نے آخر جانا ہوتا ہے۔ سب کہاں کچھ گل و لالہ میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی۔ کہتے سب نہیں، کچھ صورتیں تھیں جو گل و لالہ بن گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی، کیسی صورتیں ہوں گی جن کو خاک کے اندر رکھ دیا گیا ہے، خاک میں رکھ دیا گیا ہے، اور وہاں ان کا
ख़ात्مہ ہو گیا, وہاں وہ ختم ہو گئی, رہ گئے تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ پیچھے رہ گیا, اور وہ حساب و کتاب میرا مالک انسان سے ضرور لیتا ہوتا ہے. انسان اگر اس مٹی کے نیچے نہ بھی جائے, حادثے میں اگر انسان مارا جاتا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, وہ رب پھر بھی انسانوں سے حساب کتاب لے کر جنت اور دوزخ کا تصور پھر بھی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے غلام حمدانی مصفی کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 1 2 3, پہلے شعر میں یہ حسرت خواہشات بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی بندہ صحیح سلامت نہیں گیا, وہ خواہشات کے بوجھ تلے گیا ہے. دوسرے شعر میں یہ بتایا گیا ہے یہ دنیا ایسا دیوانگی کا جنگل ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ اپنا گریبان چاک لے کر گیا ہے. تیسرے شعر میں یہ بتایا گیا کہ خوبصورت چہرے بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکے, آخر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. فی امان اللہ.